بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ سرزمین مصر میں اپنی قوم کے لیے گھروں کا انتخاب کرو اور خصوصیت کے ساتھ ان گھروں کو ایک دوسرے کے قریب اور آمنے سامنے بناؤ، پھر روحانی طور پر اپنی خود سازی اور اصلاح کرو اور نماز قائم کرو، اس طرح سے اپنے نفس کو پاک اور قوی کرو، اور اس لیے کہ خوف اور وحشت کے آثار ان کے دل سے نکل جائیں اور وہ روحانی اور انقلابی قوت پالیں۔ مومنین کو بشارت دو کامیابی اور خدا کے لطف و رحمت کی بشارت۔ کلام پاک کی ان آیات مبارکہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے دو برگزیدہ نبیوں کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ ایک رہنما کے طور پر بنی اسرائیل کی روحوں میں موجود طویل غلامی اور ذلت کے دور کا خوف و وحشت نکالیں اور حتمی فتح و نصرت، کامیابی اور پروردگار کے لطف و کرم کی بشارت دیں کہ ان کے ادارے کو مضبوط کریں اور ان میں شجاعت کی پرورش کریں۔ ناظرین، اس دوران فرعون کا تکبر، غیظ و غضب اور ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ وہ اور اس کے ماننے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خون کے پیاسے بن چکے تھے۔ ان حالات میں اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا۔ اللہ عز و جل کا حکم ملتے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جو اس کی تیاری کافی عرصے سے کر رہے تھے، بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے دریائے کلزم یعنی بحرہ احمر کی جانب نکلے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا دو، پھر تم کو نہ فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔ ان آیت مبارکہ کی تفسیر میں علامہ طبری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس ہجرت کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6,30,000 سوار اور 20,000 پیادے تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کا سفر 9 محرم کو ہفتے کے دن غروب آفتاب کے بعد شروع کیا۔ اس وقت فرعونیوں کو اس ہجرت کی خبر نہ ہوئی، اور جب صبح وہ اٹھے تو انہیں بنی اسرائیل کے مصر سے نکل جانے کا علم ہوا۔ اپنے غلاموں کے اس طرح چلے جانے پر وہ طیش میں آ گئے۔ فرعون نے فوری طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قافلے کا پیچھا کرنے کا حکم جاری کیا۔ فرعون مصر کے حکم کی تائید میں 7 لاکھ سے زائد سواروں نے ان کا پیچھا کیا۔ اس فرعونی لشکر کی سربراہی فرعون خود کر رہا تھا، اور یہ لشکر پورے غضب کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو پکڑ کر سخت سے سخت سزا دے۔ دن رات سفر کرنے کے بعد فرعونی لشکر نے بنی اسرائیل کو دریائے کلزم کے کنارے آ لیا۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے پیچھے فرعون کے فوجی دیکھے اور آگے بپھری موجوں کو دیکھا تو گھبرا اٹھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے، جس پر موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ اس مشکل وقت میں اللہ عز و جل نے اپنے خاص بندے کی مدد اور رہنمائی کی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی لاٹھی دریا پر ماری تو اس میں سے 12 خشک راستے نکل آئے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان میں سے گزر گئے۔ فرعونی لشکر نے جب یہ حیرت انگیز منظر دیکھا تو سہم گیا۔ فرعون بھی قدرت کے اس کرشمے کو دیکھ کر مرعوب ہوا، لیکن پھر اپنے اوپر فرعونیت سوار کرتے ہوئے اپنے لشکر سے کہنے لگا کہ تم لوگ فکر نہ کرو، یہ سب کرشمہ میری ہیبت کا ہے، جس سے دریا کی روانی رک کر راستے بن گئے ہیں تاکہ میں اپنے بھگوڑوں کو پکڑ کر سزا دے سکوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے لشکر کو پیش قدمی کا اشارہ کیا اور خود آگے چلتے ہوئے سب سے پہلے اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریائی راستوں کے اندر پہنچ گیا اور دوسری جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ بحفاظت دریا کے دوسری جانب نکل گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو چلنے کا حکم دے دیا، اور دریا کے سب حصے آپس میں مل گئے، جس سے فرعونی لشکر دریا برد ہو گیا۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 84 میں اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے کہ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے، اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا۔ اس آخری وقت میں قوم فرعون کی یہ توبہ قبول نہ ہوئی اور سب کے سب دردناک موت مارے گئے اور اپنے منطقی اور عبرتناک انجام کو پہنچ گئے۔ ناظرین، جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا۔
جس کا سب نے مشاہدہ کیا۔ اس حوالے سے کتاب حکمت کی سورۃ الینس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ آج بھی فرعون منفتح ثانی کی حنوط شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ روایت ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر کی ہلاکت یوم عاشور کو ہوئی تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے جو تم رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ حاصل ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ سے فرمایا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہو، لہٰذا تم بھی روزہ رکھو۔ ناظرین، قوم فرعون اور فرعون خود اپنی سرکشیوں اور نافرمانیوں کے سبب عذاب الہی کا شکار بنا اور رہتی دنیا تک نشان عبرت بھی، جبکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ بحفاظت دریا پار کر کے بیت المقدس پہنچ گیا، جو بنی اسرائیل کے جد امجد سیدنا یعقوب علیہ السلام کا آبائی ملک تھا۔ بنی اسرائیل کو فرعون سے تو نجات مل گئی، لیکن اس کے بعد ان کی نافرمانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔